یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 29۔ مہندی کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ سجاوٹیں اور پھیلاوا ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ لاؤنج بھی خوب پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ کیسی رونق لگائی اینا کے دوستوں نے مہندی پر۔ فرحانہ اور بوا جی باتیں کرتی لاؤنج میں ساتھ داخل ہوئی تھیں۔ بوا جی بات کرتے کرتے وہاں جہاں بچا بکھراوا ٹھیک کرنے لگی۔ انہوں نے فرش پر پڑی تھالی اٹھائی، میز پر بکھرے پھول سمیٹے۔ سچ بوا جی، اینا کی مہندی کی تقریب یادگار رہے گی۔ اتنا ہلہ گلا رہا نا آج، میں تو واپس جا کے بھی مہینوں اینا کی شادی کے ہنگاموں کو انجوائے کروں گی۔ فرحانہ مسکرائیں۔ اینا کہاں ہے ویسے؟ کافی دیر سے میں نے اسے دیکھا نہیں۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہیں نورالعین کا خیال آیا۔ میں نے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا، تھک گئی ہے نا وہ۔ مٹھائی کا تھال اوپر رکھتے ہوئے بوا جی نے جواب دیا۔ آپ نے اچھا کیا بوا جی، اچھا ہے وہ آج آرام کر لے، کل تو پھر اس نے بہت زیادہ تھک جانا ہے۔ پہلے 2-3 گھنٹے میک اپ کرانے کے لیے بیٹھنا اور پھر دلہن بن کے اسٹیج پر 4-5 گھنٹے بت کی طرح بیٹھنا، کمر ہی تختہ ہو جائے گی بیچاری کی۔ فرحانہ بالوں میں سے گجرے نکالنے لگیں۔ ان کے انداز میں خوشی بھری تھکن ظاہر تھی۔ یہاں فرحانہ اور بوا جی مہندی کی تقریب کے حوالے سے آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی تھی، اور وہاں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی نورالعین کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی تھی۔ اس جہاں میں جو شاید آسمانوں میں کہیں تھا، جہاں اس کی روح اس کی ماں کی روح سے ملنے جایا کرتی تھی۔ پیاری ماما، اپنی شادی سے پہلے آج اپنے اس کمرے میں یہ آخری رات گزارتے دل چاہ رہا ہے آپ سے باتیں کروں، ڈھیر ساری باتیں۔ آج میری اس گھر میں یہ آخری رات ہے ماما، کل میں امان کے گھر چلی جاؤں گی، کل سے میری نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ مجھے دعا دے ماما، امان جیسی محبت مجھ سے کرتا ہے ہمیشہ کرتا رہے، وہ ہمیشہ مجھ سے اسی طرح محبت کرتا رہے جیسے محبت بابا جان نے ساری زندگی آپ سے کی تھی۔ جیسی آپ کی اور بابا جان کی کہانیوں جیسی محبت کی کہانی تھی نا، بالکل ویسے ہی زندگی میری بھی گزرے امان کے ساتھ۔ امان میرے لیے بالکل ویسا ہی شوہر ثابت ہو جیسے بابا جان آپ کے لیے تھے، جیسے بابا جان آپ کو آج تک دیوانگی کی حد تک چاہتے ہیں، آپ کی جگہ کسی اور کو دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ امان بھی اسی طرح عمر بھر دیوانگی کی حد تک صرف مجھے چاہے۔ وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی، اس کے بال کھلے تھے، ہاتھوں پیروں پر خوبصورت مہندی رچی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنی شادی کی خوشی بھی تھی اور اپنا گھر چھوڑ جانے کی اداسی بھی تھی۔ وہ لیٹر پیڈ گھٹنوں پر رکھے ماں کو خط لکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ساتھ پڑی تصویر ہاتھوں میں لی۔ یہ اس کے ماں اور باپ کی شادی کے شروع کے دن کی تصویر تھی۔ پیچھے خوبصورت پہاڑوں پر آبشار کے سامنے وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ساتھ کھڑے تھے۔ میر فاروق نوجوان اور بہت ہینسم لگ رہے تھے۔ نیلوفر انتہائی حسین، ماڈرن اور نازک سی تھیں۔ تصویر میں وہ دونوں کھلکھلا کے ہنس رہے تھے۔ میر فاروق انتہائی محبت بھری نظروں سے نیلوفر کو دیکھ رہے تھے۔ اس تصویر کو مسکرا کر دیکھتے اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ اس نے تصویر کو محبت سے چوما اور زیر لب بولی، آپ کو بہت مس کرتی ہوں ماما، کاش آج آپ بھی میرے پاس ہوتی، بابا جان کے ساتھ آپ بھی مجھے رخصت کرتی۔ آپ ہوتی نا تو پھر بابا جان کو اکیلے چھوڑ کے جانے کا خیال مجھے یوں پریشان نہ کرتا۔ آج اگر میں امان کے ساتھ پانے کو احساس سے خوش ہوں تو یہ سوچ کر بہت دکھی بھی ہوں کہ میرے جانے کے بعد بابا جان کتنے تنہا ہو جائیں گے۔ میرے جانے کے بعد ان کا خیال کون رکھے گا؟ اگر یہ رات نورالعین کے لیے جذباتی لحاظ سے بھاری رات تھی تو وہی میر فاروق کے لیے بھی کچھ کم کٹھن نہ تھی۔ اپنے دل کا ٹکڑا، اپنی جان، اپنی نور جان کسی اور کو سونپ دینا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ ساری رات جاگتے رہے، وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سو پائے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ پر یوں ہی گمسم، اداس اور خاموش سے بیٹھے تھے۔ یہ نورالعین کی شادی کے دن کی صبح تھی۔ بابا جان کہاں ہیں؟ انہیں دیکھا ہے؟ انہیں کمرے کے باہر سے نورالعین کی آواز سنائی دی۔ صاحب اپنے کمرے میں ہیں نا بی بی؟ وہ انہیں ملازم کا جواب بھی سنائی دیا۔ کمرے میں؟ ناشتہ کرنے نیچے کیوں نہیں آئے؟ یہ بولتے بولتے ہی نورالعین نے ان کا روم ناک کر کے کھولا۔ آ جاؤ نور، وہ مدھم آواز میں بولے۔ نورالعین کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آئی۔ وہ مائیوں کے پیلے قمیص شلوار میں ملبوس تھی، کندھے پر دوپٹہ تھا۔ آ گیا میرا بچہ؟ وہ جبراً مسکرائے۔ آپ یہاں روم میں کیوں بیٹھے ہیں؟ بریک فاسٹ کے لیے نیچے کیوں نہیں آئے؟ نورالعین ان کے بیڈ کے قریب آتے ہوئے بولی، بس ابھی بھوک نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد ناشتہ کروں گا۔ ان کی آنکھیں سوگوار تھیں اور لہجہ مدھم تھا۔ بھوک کیوں نہیں لگ رہی؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی بابا جان؟ وہ متفکر سی ہو کر بیڈ پر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں بیٹا، بس ذرا ٹھہر کے ناشتہ کروں گا۔ انہوں نے پیار بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں آپ کے بغیر ناشتہ نہیں کرتی ہوں نا، آپ کو پتہ ہے۔
آپ کو ڈائننگ ٹیبل پر کم از کم ضرور آنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے مخصوص لاڈلے اور نخریلے انداز میں بولی۔ اب تم امان کے ساتھ ناشتہ کیا کرنا، بابا کے ساتھ بہت ناشتے کر لیے، بابا کو بھی تمہارے بغیر کھانے کی، تمہارے بغیر رہنے کی عادت ڈالنی پڑے گی اب۔ وہ بظاہر مسکرا کے بولے مگر آنکھوں میں اداسی بڑی واضح تھی۔ آپ اداس ہو رہے ہیں؟ اس نے بغور باپ کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ تھوڑا تھوڑا۔ اپنی نور کے بغیر بابا کی زندگی بالکل خالی خالی ہو جائے گی نا۔ وہ سر ہلا کے اداسی بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ آپ ایسے اداس ہو رہے ہیں جیسے میں کہیں دور جا رہی ہوں۔ میں یہیں تو ہوں بابا جان، کراچی میں۔ جب دل چاہے گا میں آپ کے پاس آ جاؤں گی یا آپ میرے پاس آ جایا کیجیے گا۔ اس نے باپ کے ہاتھوں کو تھاما۔ اپنے بابا کو چھوڑ کے میں کہیں نہیں جا رہی۔ ان کے ہاتھوں کو عقیدت اور پیار سے چوما۔ جا تو رہی ہوں امان کے ساتھ، بابا کو اکیلا چھوڑ کے، پر آپ سے بات میں روز ملا کروں گی نا، اور فوڈ پہ تو ہم کئی بار دن میں بات کیا کریں گے۔ امان تو ویسے بھی آپ کو اپنے بیٹے جیسا لگتا ہے اور وہ بھی آپ کو اپنے بابا جیسا سمجھتا ہے، تو بس ہم دونوں کبھی آپ کے پاس آ جایا کریں گے، کبھی آپ ہمارے پاس آ جایا کیجیے گا۔ اس نے جیسے سارے مسئلے کا حل نکال کے ان کو دیا۔ اندر سے ابھی تک بچی ہو نور۔ اس کے معصومانہ انداز پر وہ ہنس پڑے۔ میری معصوم اور پیاری سی بیٹی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر محبت سے پیار کیا۔ بابا کی جان ہے تم میں نور۔ آج مجھ سے دور چلی جاؤ گی نا، بابا کے سینے میں دل بن کے ہمیشہ دھڑکو گی۔ اب آپ ایسی باتیں کر کے مجھے رلائیں گے بابا جان۔ باپ کو اتنا جذباتی اور اداس دیکھ کر وہ بھی اداس ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ او ہو، رونا نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں بابا آنسو نہیں دیکھ سکتے، تمہیں پتہ ہے نا۔ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ تمہاری خوشی ہی کے لیے تو تمہیں امان کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں میری نور ہمیشہ خوش رہے، بہت 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 خوش رہے، کبھی کوئی دکھ کوئی غم میری بیٹی کے قریب بھی نہ آئے۔ تم خوش ہوگی نا نور، تو بابا تم سے دور رہ کے بھی خوش رہ لیں گے۔ ان کی آواز تھوڑی سی بھرا گئی تھی، آنکھیں بھی ہلکی سی نم ہوئی تھیں۔ نورالعین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ جذباتی ہو کے ان کے گلے لگ گئی۔ بابا جان، آئی لو یو۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں۔ میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں جسے آپ جیسے بابا ملے۔ آپ نے مجھے کبھی میرے ماما کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، مجھے اتنا پیار دیا جتنا کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ آپ سے اچھا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا بابا جان۔ وہ باپ کے سینے سے لگی روتی ہوئی بولی۔ جھوٹ، امان تو مجھ سے زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، میرے بابا جیسا کوئی بھی نہیں ہے، بابا کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ آپ میرے آئیڈیل ہیں، آپ جیسا دنیا میں دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پرفیکٹ بابا، پرفیکٹ ہسبینڈ، پرفیکٹ انسان۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ میرے فیورٹ ہیں۔ جذباتی ہو کر روتے ہوئے اس نے شدت سے انکار میں گردن ہلائی۔ اس کے انداز پر وہ جواباً مسکرائے۔ شادی کی تقریب کا وینیو ساحل سمندر کے ساتھ ایک شاندار ہوٹل کے خوبصورت گارڈن میں تھا۔ سمندر وہاں سے نظر آ رہا تھا۔ ایک دیوار کی باڑ تھی درمیان میں، اسے عبور کر کے سیڑھیاں اترے تو ساحل پر تھے۔ میر فاروق خوبصورت شیروانی اور شلوار میں ملبوس تھے۔ مہمانوں کی آمد شروع ہونے سے قبل وہ تمام تر انتظامات کا خود جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ علی بخش موجود تھا۔ میر فاروق میزوں کا، سجاوٹوں کا ایک آخری بار جائزہ لے رہے تھے۔ وہ مختلف لوگوں کو چلتے چلتے مختلف ہدایات دیتے جا رہے تھے۔ مہمانوں کے لیے ٹیبل سیٹ تھے، اسٹیج سج چکا تھا، ریڈ کارپٹس بچھ چکے تھے، روشنیاں، سجاوٹیں، سب کچھ بے مثال تھا، مگر میر فاروق مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے۔ انہیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ نورالعین کا میک اپ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ پیچھے کھڑی بیوٹیشین اسے دلہن بنا رہی تھی۔ ابھی اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ نہیں ہوا تھا۔ بیوٹیشین اس کے ماتھے پہ ٹیکا سیٹ کرنے کے بعد جیسے ہی ہٹی، اس نے اپنا عکس سامنے مرر میں دیکھا۔ اس کا خوبصورتی سے ہوا برائڈل میک اپ، سرخ عروسی جوڑا، قیمتی جولری، سب کچھ اس پر بے حد سج رہا تھا۔ اس کے کمرے سے باہر گھر پر موجود مہمان، دوست، رشتہ دار، سب کا شور، رونق، گہما گہمی جاری تھی، اور یہ ساری رونق اور گہما گہمی اس کے کمرے کے کھلے دروازے سے نظر بھی آ رہی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی مسکرائی۔ آنے والی نئی زندگی کی امنگیں اور خواب اس کی آنکھوں میں نظر آ رہے تھے۔ نورالعین کے گھر کی گہما گہمی کے برعکس امان کے گھر پر بالکل سناٹا اور خاموشی تھی۔ وہاں اس کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسا سناٹا، وحشت اور اداسی پھیلی تھی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ وہ کرتے شلوار میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد، غم، نفرت، انتقام بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی گولڈن شیروانی اٹھائی اور اپنا پہلا ہاتھ پہننے کے لیے ڈالا۔ اس کے کانوں میں مانوس سی دھن بجنے لگی۔ پھر اس دھن کے ساتھ مختلف آوازیں شامل ہوتی گئیں۔ عبید، حمیرہ کی چیخ سنائی دی، مر گیا باسٹرڈ۔ میر فاروق کی آواز گونجی، سب مر گئے ہیں صاحب۔ علی بخش کی آواز اس کے کانوں میں آئی،
دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں وہ منظر اتر آیا جب میر فاروق اور علی بخش، عبید اللہ، حمیرہ، عائشہ، شیرو کی لاشوں سے بھری جیپ کو پہاڑ پر دھکا دے رہے تھے۔ علی بخش پہاڑ کے کنارے پر آ کر جیپ پر پیٹرول ڈال رہا تھا۔ آگ بھڑکتی جیپ پہاڑ کی ڈھلان پر سے نیچے دھکا دی گئی تھی۔ جیپ ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ نیچے کھائی میں جا کے گری تھی۔ گاڑی پوری کی پوری دھماکے سے اڑی تھی۔ میر فاروق اور علی بخش اوپر بلندی پر کھڑے تھے۔ دھوئیں اور آگ کے بادل آسمان تک جاتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہیو اے نائس ٹرپ ود یور فیملی عبید اللہ خان، میر فاروق انتہائی شفاق اور بے رحمی سے بولے، جیسے ابھی بھی انہوں نے انسان نہیں کوئی کیڑے مکوڑے مارے ہوں۔ وہ دردناک مناظر سوچ کر وہ آج بھی کانپ کر رہ جاتا تھا۔ اس نے خوف، درد، غم سے ایک جھرجھری سی لی۔ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے شیروانی کی دوسری آستین میں ہاتھ ڈالا، پھر ایک ایک کر کے شیروانی کے بٹن بند کیے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی شادی کی کسی بھی طرح کی کوئی خوشی نہیں تھی، جیسے وہ شیروانی نہیں بلکہ اپنا کفن خود پہن رہا ہو۔ وہ خود کو بھی اور ساری دنیا کو بھی تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف غم اور انتقام تھا۔ بیوٹیشین نور العین کے سر پر اس کا عروسی سرخ دوپٹہ خوبصورت کام سے بھرا ہوا سیٹ کر رہی تھی۔ بوا جی اور فرحانہ وہاں کھڑی تھی، بہت پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بوا جی نے اس پر دعا پڑھ کے پھونکی اور اس کی بلائیں لیں۔ فرحانہ بیوٹیشین سے اس کے فائنل لک کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنے لگی۔ وہ اپنے عکس کو ہونٹوں سے مسکراہٹ لیے چند لمحے دیکھتی رہی، پھر اس نے موبائل گود میں رکھے ہی امان کو میسج کیا، میں تیار ہو گئی، تم کب آؤ گے؟ وہ شیروانی کے تمام بٹن بند کر چکا تھا۔ سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا کلا اور موبائل رکھا تھا۔ موبائل پر میسج آنے کی بیپ بجی تو اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ نور العین کا میسج تھا۔ اس کے ہونٹوں پر زہر آلود انتقام، نفرت سے بھری مسکراہٹ ابھری۔ آ رہا ہوں سوئٹ ہارٹ، اس دن کا تو مجھے سالوں سے انتظار تھا۔ اس نے خود کلامی کی۔ آ رہا ہوں اپنی دلہن کو ساتھ لے جانے۔ میسج بھیجنے کے ساتھ ہی اس نے سامنے رکھا کلا اٹھایا۔ تمہارا دلہا تیار ہے، وہ بہت زہریلے لہجے میں بولا۔ اسٹیج پر دلہا دلہن بنے وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ فوٹوگرافر ان دونوں کی تصاویر کھینچ رہے تھے۔ دونوں ساتھ بیٹھے بہت خوش اور بہت پیارے لگ رہے تھے۔ گھر کی نسبت اس وقت امان بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ انتہائی شاندار تقریب تھی۔ انتظامات شاندار تھے۔ کئی وزراء، سینیٹر، بیوروکریٹس اور شہر کے رئیس لوگ، کاروباری شخصیات تقریب میں موجود تھیں۔ مہمانوں کو کولڈ ڈرنکس اور جوسز سرو کرتے ویٹر یہاں سے وہاں آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ خوب روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ یہاں سے سمندر کا ویو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میر فاروق، فرحانہ مہمانوں سے مل رہے تھے۔ نور العین کے دوستوں کا گروپ دلہا دلہن کے ساتھ اسٹیج پر تصاویر کھنچوا رہا تھا۔ غوری صاحب اور ان کی ساری فیملی بھی تقریب میں شریک تھی۔ آسیہ کی نظریں بار بار گھوم کے ان دونوں پر جا رہی تھیں۔ اس کی نظروں میں نور العین کے لیے حسد ہی حسد تھا۔ امان کچھ دیر کے لیے اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ وہ مہمانوں سے ملتا غوری صاحب اور ان کی فیملی کے پاس آیا۔ وہاں غوری صاحب، مہتاب، ثاقب، ردا، آسیہ سب کھڑے تھے۔ مہتاب اور آسیہ دونوں کی آنکھوں میں بیزاری اور خفگی بھری تھی، جیسے شادی پر زبردستی لائی گئی تھی، جبکہ غوری صاحب اور ثاقب خوشی کے ساتھ تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ کیا بات ہے دلہا میاں کی، آج تو مسکراہٹ چہرے پہ سے ہٹ ہی نہیں رہی، خوشی سنبھالی نہیں جا رہی۔ ثاقب نے بے تکلفی سے اس کو چھیڑا۔ خوشی تو واقعی نہیں سنبھالے جا رہی۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے امان، غوری صاحب مسکرا کے بہت پیار سے بولے۔ بھئی میں نے سوچا ہے دلہن رخصت کر کے ہم تمہارے ساتھ ہی تمہارے گھر چلیں، کچھ تو تمہارے گھر پہ بھی رونق ہو، پتہ لگے باراتی دلہن رخصت کرا کے لے کے آئے ہیں۔ تمہارا گھر تو شادی کا گھر ہی نہیں لگ رہا ہوگا۔ پھر اپنی بیگم کی جانب دیکھا۔ کیوں بھئی مہتاب، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی اچھا آئیڈیا ہے آپ کا، لیکن ظاہر میرے سر میں درد ہے، آپ لوگ چلے جائیے گا، میں گھر جانا چاہوں گی۔ مہتاب ذرا مغرورانہ انداز میں بظاہر مسکرا کے بولی، مگر ان کی آنکھوں میں جھلکتی بیزاری اور خفگی امان سمیت سب کو نظر آ رہی تھی۔ سر درد کی گولی کھا لیجیے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ غوری صاحب نے سب سے نگاہ بچا کے بیگم کو وارننگ دینے والے انداز میں گھورا۔ ہم لوگ دلہا دلہن کے ساتھ جائیں گے، امان کے گھر پر جا کے دلہا دلہن کی جو رسمیں رخصتی کے بعد کی جاتی ہیں وہ کریں گے۔ انکل اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی ان رسموں وغیرہ سے الجھن محسوس کرتا ہوں، آپ لوگ زحمت نہ کریں۔ اس نے نرمی سے انکار کیا۔ وہ تو خود کسی قیمت پر ان لوگوں کو آج اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ مہتاب اور آسیہ دونوں کو اس کے انکار کا کافی برا لگا۔ ایک پل کے لیے غوری صاحب بھی اس کے صاف انکار پر چپ سے ہو گئے۔ ڈیڈی انگریز بچہ ہے، آپ اپنے دیسی طور طریقے کیوں اس بیچارے پر مسلط کر رہے ہیں؟ اسے ہماری دیسی تام جھام کہاں پسند ہوں گی؟ پورا کا پورا خاندان نئے شادی شدہ جوڑے کے ساتھ چلا جا رہا ہو۔ ثاقب ہنس کے بولا۔ ثاقب کے انداز پر غوری صاحب بھی مسکرا دیے، مگر دل میں ان کو اپنے خلوص کے جواب میں امان کا صاف انکار
ذرا برا محسوس ہوا تھا۔ آپ آج ان دونوں کو اکیلا ہی چھوڑ دیں، میرا خیال ہے آج امان اینا کے ساتھ اکیلے وقت گزارنا چاہے گا۔ کیوں امان؟ جملے کا آخری حصہ وہ قصداً آہستہ آواز میں اس طرح بولا کہ صرف اس کے برابر میں کھڑا امان ہی اسے سن سکے۔ ثاقب کی شرارت بھری ذو معنی بات سمجھ کر وہ زیر لب مسکرایا، جبکہ مہتاب نے چڑچڑ انداز میں شوہر کو دیکھا۔ رخصتی کے لیے اسٹیج پہ سے فرحانہ کے ہاتھ پکڑ کر نورالعین کو کھڑا کیا۔ امان نے دوسری طرف سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہیں میر فاروق، بوا جی اور پیچھے علی بخش بھی کھڑے تھے۔ علی بخش کے ہاتھ میں خوبصورت مخمل کے جزدان میں لپٹا قرآن تھا۔ اس نے قرآن اونچا کر کے پکڑ رکھا تھا۔ نورالعین کا شرارہ سنبھالتی فرحانہ نے اسے اسٹیج سے اترنے میں مدد دی۔ بوا جی کی آنسوں سے آنسو گرنے لگے۔ میر فاروق نے خود پر کنٹرول کر رکھا تھا۔ چلتے ہوئے وہ سب امان کی گاڑی کے قریب پہنچے۔ امان کی گاڑی روایتی انداز سے مختلف سجی ہوئی تھی۔ اس کی پراڈو پر صرف سامنے ایک بڑا سا پھولوں کا بکے لگا تھا۔ روایتی پھولوں سے ہٹ کے دوسرے پھول تھے۔ نورالعین پہلے فرحانہ کے گلے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ فرحانہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سدا خوش رہو میری جان، اسے خوب بھینچ کر سینے سے لگایا، پھر خود ہی الگ کیا۔ رونا بالکل نہیں ہے، میک اپ خراب ہو جائے گا۔ نورالعین کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھ کر انہوں نے اسے پیار سے ٹوکا۔ میں صبح آؤں گی تمہارے پاس، وہ اس کا چہرہ پیار سے تھام کے بولی۔ بوا جی بری طرح رو رہی تھی۔ نورالعین ان کے گلے لگی۔ اینا میری گڑیا، گھر سونا کر کے جا رہی ہو نا، اب میں کس کے نخرے اٹھاؤں گی؟ بوا جی، بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بس اینا، بس میری جان۔ فرحانہ نے نورالعین کو بوا جی سے الگ کروایا۔ وہ بوا جی کے آنسو صاف کرتے انہیں سنبھال رہی تھی۔ نورالعین نے بوا جی کے برابر میں کھڑے علی بخش کو دیکھا۔ کاکا جان، وہ جذباتی انداز میں روتے ہوئے بولی۔ علی بخش جیسے سخت جان اور مضبوط مرد کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں بھر آئے تھے۔ بیبی، اس کے منہ سے بھرائی ہوئی آواز نے کی۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے بیبی۔ اس نے نورالعین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بابا جان، نورالعین نے اب باپ کی طرف دیکھا جو کڑے ضبط سے کھڑے تھے۔ وہ بیٹی کی طرف دیکھ کے بڑی مشکلوں سے مسکرائے۔ مجھے میری بیٹی روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی، اس لیے رونا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو گلے سے لگایا۔ نورالعین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ خود کو رو پڑنے سے بڑی مشکلوں سے روک رہے تھے۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کا ماتھا چوما۔ اپنے دل کا ٹکڑا، اپنی جان آج تمہارے سپرد کر رہا ہوں امان، اس کا بہت خیال رکھنا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا بیٹا۔ امان کے گلے لگتے ہوئے انہوں نے اسے نصیحت کی۔ امان نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ علی بخش نے گاڑی کے دروازے کھول دیے۔ امان خود گاڑی ڈرائیو کرنے والا تھا۔ پہلے امان نے اور فرحانہ نے نورالعین کو گاڑی میں بیٹھنے میں مدد دی، پھر وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہاں بھی اپنا گورا کلچر لے آئے ہو نا، دلہا خود گاڑی ڈرائیو کر کے دلہن کو لے جا رہا ہے۔ ثاقب شوق سے لہجے میں بولا۔ یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ وہ مسکرا کے بولا۔ بہتر بھی ہے اور یونیک بھی، اور ساتھ بیٹھ کے تم دونوں اچھے بھی بہت لگ رہے ہو۔ ثاقب جواباً ہنس کے بولا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی سب ان لوگوں کو الوداع کہنے وہیں کھڑے تھے۔ بوا جی فرحانہ رو رہی تھی۔ علی بخش کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میر فاروق سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ بظاہر نہیں رو رہے تھے، مگر یوں لگ رہا تھا اس وقت ان کا دل رو رہا تھا۔ امان گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ میر فاروق نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ علی بخش کی فکر بھری نظریں مالک پر تھیں۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ کس غم سے گزر رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ نورالعین خاموشی اور افسردگی سے بیٹھی تھی۔ اس کو ایک ایک کر کے سب باتیں یاد آ رہی تھیں، جب اس کے بابا اس کے لاڈ اٹھا رہے ہوتے تھے، اسے اپنے ہاتھ سے کھانے کے نوالے پیار سے کھلاتے تھے، اس کی کو بے جا ضد بھی خوشی سے مان جاتے تھے۔ میرا خیال تھا تم اس شادی سے خوش ہو۔ یکدم اس کے کانوں میں امان کی آواز آئی۔ اس کا انداز تنزیہ اور جتاتا ہوا تھا۔ اس نے چوکے سے دیکھا۔ میں خوش ہوں مان؟ اچھا، ابھی کچھ دیر پہلے روتی تو ایسے تھی جیسے میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ وہ تنزیہ ہنس کے بولا۔ اس کے انداز پر وہ قدرے حیران ہوئی۔ اس لمحے وہ اسے بڑا بے حصہ لگا۔ میں اپنا گھر چھوڑ رہی تھی امان، اپنے بابا جان کو چھوڑ رہی تھی، کیا اس وقت آنکھ میں آنسو نہ آتے؟ وہ ذرا برا مان کے بولی۔ مجھے میری دلہن روتے ہوئے اچھی نہیں لگ رہی تھی نا، اس لیے کہہ رہا تھا۔ اسے برا مانتا دیکھ کر اس نے اپنی ٹون بدلی، اس لیے ذرا رومانٹک انداز میں بولا، مگر اس کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات ایک دوسرے کے بالکل متضاد تھیں۔ اس کی بات پر نورالعین ذرا شرمیلے سے انداز میں مسکرائی اور نظریں گود میں دھرے اپنے ہاتھوں پر مرکوز کرتی۔ گاڑی چلاتے ہوئے گاہے بگاہے اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ رات کے 12:30 کے قریب اس کی گاڑی اپنے گھر کے سامنے لا کر روکی اور ہارن بجایا۔ گھر بالکل اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نورالعین نے گھر کے سناٹے کو حیرانگی سے دیکھا۔ امان نے ہارن بجانے پر گارڈ نے فوراً گیٹ کھولا۔ پورچ میں گاڑی لا کے روکنے کے بعد نورالعین سے بولا، آؤ۔ اس کا لب و لہجہ سنجیدہ اور کسی حد تک اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ وہ لب بھیجتے گاڑی سے اتر گیا۔ وہ اپنا بھاری بھرکم شرارہ سنبھالتی گاڑی سے اتری۔
پورچ میں بھی اندھیرا تھا۔ امان نے وہاں لائٹس آن کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ جیسے یہاں اپنا کوئی بڑا ہی رومانٹک انداز کا استقبال کیے جانے کی توقع کر رہی تھی۔ اس سر سے استقبال پر وہ حیران ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا امان نے اس کے استقبال کے لیے گیٹ سے لے کے بیڈ روم تک پھول ہی پھول بچھا رکھے ہوں گے، مگر یہاں تو ایسا سناٹا اور ویرانی تھی جیسے آج یہاں کوئی شادی ہوئی ہی نہ ہو، کوئی دلہن رخصت ہو کر یہاں نہ آئی ہو۔ آؤ اندر چلو، وہ اسی سنجیدہ بے تاثر انداز میں سے بولا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے نہ تو نورالعین کا ہاتھ پکڑا، نہ خود سے تھام کے پیار سے اندر کی جانب لے جانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی اس اجنبیت بھرے انداز پر حیران سی کھڑی تھی۔ پھر جب اسے یہ احساس ہوا کہ امان اسے یہیں کھڑا چھوڑ کے آگے بڑھ چکا ہے، تب وہ اپنا بھاری بھرکم شرارہ سنبھالتی خود ہی چلنا شروع ہو گئی۔ امان نے گھر کے رہائشی حصے کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ، اس نے پہلے نورالعین کو اندر داخل ہونے کو کہا، مگر انداز میں پیار یا گرم جوشی نہیں بلکہ ایک سرد سی نرمی تھی۔ گویا کرٹسی کا مظاہرہ کر رہا تھا، محبت کا نہیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ نورالعین کے گھر کے اندر قدم رکھا تو اندر بھی اسی طرح خاموشی، سناٹا اور اندھیرا پھیلا تھا۔ ایسی خاموشی کہ ذرا سی آواز آئے تو بھی شور پیدا ہو۔ اس خاموشی میں اس کی ہائی ہیلز کی ٹک ٹک بڑی خوفناک سی انداز میں فرش پر گونجی۔ اس کو چونکہ ہائی ہیلز اور بھاری شرارے کے ساتھ چلنے میں مشکل ہو رہی تھی، اس لیے وہ ذرا سنبھل کے قدم اٹھا رہی تھی۔ اس دوران امان اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوا مگر اس کے آگے نکل گیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ وہ لوگ لاؤنج سے گزرتے کوریڈور میں داخل ہوئے تو ہائی ہیلز کی وجہ سے نورالعین کا پیر مڑا اور اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ امان نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنے بیڈ روم کے دروازے کے قریب پہنچ کے رکا۔ آؤ، دروازہ کھول کے اس نے نورالعین کو اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے اندر آیا۔ اس کے کمرے کی لائٹس بھی سب بند تھیں۔ اس نے اندر آ کے کمرے کی لائٹس آن کی۔ اس کا کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ پہلے دیکھ کے گئی تھی۔ وہاں نہ سیج تھی، نہ کوئی پھول تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس کا کمرہ کسی بھی طرح ایک دلہا دلہن کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، اس کا جواب سنے بغیر سنجیدگی سے کہتا وہ کمرے سے چلا گیا۔ ایک پل حیرانی پریشانی سے کھڑے رہنے کے بعد وہ خود ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امان کا لیا دیا اجنبی انداز اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کلچ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کے موبائل پر میسج آنے کی بیپ ہوئی تو اس نے موبائل نکالا۔ یہ ہیرا اور سنبل کا مشترکہ وائس میسج تھا جو بھیجا ہیرا کے واٹس ایپ سے گیا تھا۔ اس نے میسج پلے کیا۔ اینا، کیسا رومانٹک ویلکم ہوا تمہارا۔ مجھے یقین ہے امان بھائی نے گیٹ سے لے کر روم تک تمہارے لیے پھول تو ضرور بچھائے ہوں گے۔ صرف پھول؟ اور وہ پتہ نہیں انہوں نے اور کیا کیا کر رکھا ہوگا اپنے گھر پر۔ دونوں کی شوق و شریر آوازیں کمرے میں گونجی۔ میں تو ان کے دلہن کو رخصت کرا کے خود گاڑی ڈرائیو کر کے لے جانے کا انداز پر فدا ہو گئی ہوں یار۔ اینا، بدتمیزی نہیں کرنا۔ اپنی ویڈنگ نائٹ کی سب باتیں، امان بھائی کی سب رومانٹک باتیں ہمیں تفصیل سے بتانا۔ ہیرا کی بات پوری نہیں ہوئی اور سنبل بولنا شروع ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے میسج بند کر کے موبائل سائٹ پر رکھا۔ وہ اس خاموش کمرے میں بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ امان کی منتظر تھی مگر اس کے سرد سے انداز پر حیران بھی تھی۔ وہ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے کوئی نام بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹیبل کلاک پر رات کے 1:15 بج رہے تھے۔ میر فاروق اپنے کمرے میں بیڈ پر دونوں پاؤں نیچے لٹکائے گم سم سوگوار بیٹھے تھے۔ علی بخش ان کے پاس کھڑا ان کی اینٹی اسٹریٹ میڈیسنز نکال رہا تھا۔ علی بخش، ایسا کیوں لگ رہا ہے میرا دل کوئی مٹھی میں لے کے مسل رہا ہے؟ ان کے لہجے میں درد اور کرب کی شدت تھی۔ آپ دوا لے کے سو جائیں صاحب ورنہ آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ علی بخش ان کی طبیعت کے بارے میں فکر مند تھا۔ تمہیں گھر میں سناٹا لگ رہا ہے علی بخش؟ کیسی خاموشی ہو گئی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے ساری رونق گھر سے چلی گئی ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ اس گھر کی سب رونقیں بیبی کے دم سے تھیں صاحب، علی بخش افسردگی سے مدھم آواز میں بولا۔ علی بخش، ایسا لگ رہا ہے مجھ سے میری دنیا، میری زندگی چھین کے کوئی لے گیا ہو۔ وہ انتہائی جذباتی انداز میں بولے۔ نور کے بغیر میں کیسے رہ سکوں گا علی بخش؟ بولتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی سی اتری۔ علی بخش مالک کو دکھ اور فکر سے دیکھ رہا تھا۔ بیبی خوش رہے گی نا صاحب تو آپ بھی خوش رہیں گے، وہ انہیں تسلی اور حوصلہ دلانے کے لیے بولا۔ بیبی کتنی خوش تھی اپنی شادی پر؟ ہاں، دلہن بن کے کیسی شہزادی سی لگ رہی تھی نا میری بیٹی۔ نیلوفر بھی دلہن بن کے ایسی ہی لگی تھی علی بخش۔ کھوئے سے لہجے میں بولتے ہوئے وہ پل بھر کو رکے۔ نیلوفر کا نام بالکل بے اختیاری میں ان کے منہ سے نکلا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں۔ لاؤ پانی دو مجھے، میر فاروق نے خود کو سنجیدہ اور کمپوز کیا۔ علی بخش نے پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا۔ انہوں نے پانی کے ساتھ 3-4 گولیاں اکٹھی پھانک لیں۔ دوا کے بعد علی بخش نے انہیں کمفرٹر اڑایا۔ وہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گئے مگر نیلوفر کا نام جس طرح بے ساختہ ان کی زبان پر آیا تھا اس نے دونوں کو غیر آرام دہ کیا تھا۔
بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی اب رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ اس نے تھک کے پاؤں میں سے سینڈلز اتار دیے تھے، اب وہ بیڈ پر پاؤں اوپر رکھ کے بیٹھ گئی تھی۔ اسے انتظار کرتے کافی دیر گزر گئی تھی۔ اس کی نظریں بار بار کمرے کے دروازے پر جا رہی تھی کہ شاید امان اب آئے کہ اب آئے۔ کمرے میں وہ باہر ہر طرف خاموشی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا وہ گھر پہ بالکل اکیلی تھی۔ وہ پریشان تھی۔ اس گہری خاموشی میں اچانک کتے کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ڈر کے مارے پوری کی پوری ہل گئی۔ یہ کہیں باہر سے امان کا جرمن شیفرڈ شیرو تو بھونکنے کی آواز نہیں آ رہی؟ حیرانی پریشانی کے بعد اب اس کو خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ بے اختیار ڈر کے اٹھی۔ خوف کے عالم میں اس نے پیروں میں سینڈلز بھی واپس نہیں ڈالے۔ وہ ننگے پاؤں کمرے سے باہر نکلی۔ دونوں ہاتھوں سے شرارہ سنبھالتی وہ کمرے سے نکل کے کوریڈور میں آگے بڑھی۔ باہر بھی پورا گھر ہر طرف سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چونکہ وہ 2 مرتبہ پہلے یہاں آ چکی تھی، اس لیے گھر کے راستے سے تھوڑے بہت پتہ تھے۔ وہ پریشان سی امان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کوریڈور سے لاؤنج میں آئی، اسے کہیں سے پیانو کی مدھم سی آواز سنائی دینا شروع ہو گئی۔ اس اندھیرے، خاموشی اور ویران سے ماحول میں پیانو کی مدھم سی آواز ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ وہ آواز اوپر سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ آواز کے تعاقب میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی، آواز زیادہ واضح ہونے لگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئی۔ یہاں بھی مکمل اندھیرا، ویرانی اور سناٹا پھیلا تھا۔ اسے کوریڈور کے آخری سرے پر ایک کمرے کی روشنی کی باریک سی لکیر ظاہر ہوئی۔ آواز بھی وہیں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی پیانو پر بڑی سوگوار سی دھن بجا رہا تھا۔ وہ ڈرتی اور خوفزدہ سی ہوتی کمرے کے دروازے تک پہنچی اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اسے سامنے امان نظر آیا۔ وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز پیانو پر بہت سوگوار سی دھن بجا رہا تھا۔ اس کی شیروانی، کلا، کھسا، یہ تمام چیزیں صوفے اور فرش پر پڑی نظر آ رہی تھیں۔ وہ کرتا شلوار میں ملبوس تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال تھے۔ وہ جو یہاں اس کمرے میں آنے تک ڈر رہی تھی، امان کو یہاں بیٹھا دیکھ کے پرسکون ہوئی۔ خوف کے مارے تیز تیز دھڑکتا دل امان کو دیکھتے ہی ایک دم پرسکون ہوا۔ طمانینت بھری گہری سانس لیتی وہ آگے بڑھی۔ امان پیانو بجانے میں اس طرح کھویا ہوا تھا کہ اسے نورالعین کے وہاں آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے روم میں بٹھا کے تم خود یہاں آ گئے ہو، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بے تکلفی سے بولی۔ اس کی آواز پر پیانو کی کیز پر امان کا ہاتھ رکا۔ اپنی پرائیویسی میں اسے یہ مداخلت بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے گردن گھما کے انتہائی سخت، سرد، سپاٹ، اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں سے نورالعین ڈر سی گئی۔ کیا ہوا امان؟ اس نے کچھ خوفزدہ اور کچھ پریشانی سے پوچھا۔ کسے؟ اس کا سرد سپاٹ چہرہ تھا۔ تمہیں؟ مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئے ہو؟ اور تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ وہ بے چینی، پریشانی، خوف کا شکار ہوئی۔ تم جاؤ روم میں آ رہا ہوں، وہ مختصر بولا۔ لیکن امان، وہ حیرانی سے کچھ بولنا چاہتی تھی مگر امان نے اس کی بات کاٹ دی۔ کہا ہے نا جاؤ یہاں سے، میں کمرے میں آ رہا ہوں، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ اس کی آواز غصے سے بھری تھی۔ اس کی بے رخی سے اس کا دل دکھا۔ وہ برا مان کے ناراض ہو کے فوراً وہاں سے واپس پلٹی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے غصے اور ناراضگی سے اپنا سر پر خوبصورتی سے سیٹ ہوا دوپٹہ نوچ کے اتارا۔ امان کمرے میں آیا تو وہ دوپٹہ اور چوڑیاں اتار چکی تھی۔ اب کھینچ کے ٹیکا اور جھومر اتارتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ ارے یہ کیا؟ تیزی سے اس کے قریب آتے اس نے پیار بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کا انداز اب بالکل نارمل تھا۔ یہ کیا ہے زندگی؟ وہ کھینچ کے ٹیکا اتارنے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ ابھی تو میں نے تمہیں دلہن بنے ڈھنگ سے دیکھا بھی نہیں اور تم سب اتار رہی ہو۔ وہ اس کے بالکل نزدیک کھڑا اسے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ بہت خفگی سے بولی۔ تم جاؤ جا کے پیانو بجاؤ، مجھ سے اور آج کی رات سے زیادہ اہم تو وہ ہیں۔ وہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ امان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا مگر اسے اپنی طرف نہ دیکھتا پا کر اس کا چہرہ ٹھوڈی پر سے نرمی سے پکڑ کر تھوڑا اوپر کیا۔ اتنی ناراضگی؟ اس کے چہرے پر نرم سی پیاری مسکراہٹ تھی۔ نورالعین نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اچانک اتنا عجیب برتاؤ کیوں کرنے لگے ہو؟ اور ابھی اس روم میں کیسے بات کر رہے تھے مجھ سے جیسے کوئی اجنبی ہو؟ ایسا لگ رہا تھا میں تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں۔ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر خود وہاں جا کے پیانو بجا رہے ہو۔ اتنا عجیب و غریب رویہ۔ آئی ایم سوری زندگی، تمہیں پتہ ہے نا میرے موڈ سوئنگز کا، اور عجیب تو میں ہوں ہمیشہ سے ہی۔ اس نے معصومیت بھری شکل بھرائی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھ سے بات بھی اتنی بدتمیزی سے کر رہے تھے۔ نورالعین کی ناراضگی میں ذرا کمی نہ آئی۔ کیا شادی کے پہلے ہی دن کان پکڑ کے معافی مانگوں؟ سوری بول تو رہا ہوں یار، وہ بہت بیچارہ بن کے بولا تو نورالعین کو بے ساختہ ہنسی آئی مگر پھر فوراً اپنی ہنسی روک کر مصنوعی ناراضگی چہرے پر طاری کی۔ بڑا احسان کر رہے ہو، میرے لیے ایک پھول تک تو سجایا نہیں تم نے کمرے میں۔
اس نے کمرے اور خاص طور پر بیڈ کی طرف اشارہ کر کے شکوہ کیا۔ پھول قبروں پر بڑے اچھے لگتے ہیں زندگی، قبروں کو پھولوں سے سجاتے ہیں، کمروں اور گھروں کو نہیں۔ وہ بہت سپاٹ پر اسرار سے لہجے میں بولا۔ نورالعین نے اسے چونک کر بغور دیکھا۔ اپنی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے وہ فوراً مسکرایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کے دلہن بنے روپ کو والہانہ چاہت کی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تھینک یو۔ رات کے 3 بجے بالآخر اس کی تعریف کا بہت شکریہ، وہ اسے مصنوعی خفگی سے گھور کر جتاتے ہوئے بولی تھی۔ تم نے تو کہا تھا میں تمہارا لاڈلا ہوں، پھر یہ ناراضگی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ لاڈلے کی تو ہر غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ وہ مسکرا کے معصوم سی شکل بنا کے بولا۔ اس بار اس کے انداز پر وہ بھی ہنسی نہیں روک پائی۔ چھو کر میری دلہن ہنسی تو صحیح۔ اس کے بالوں کی لٹ کو چھو کر وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی محبت بھری نظروں سے نورالعین کنفیوز سی ہوئی۔ اس نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ وہ اس کا ہاتھ پیار سے تھام کے اسے بیڈ پر لے آیا۔ اس نے نورالعین کو بڑے پیار اور احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کے اس میں سے ایک جولری باکس باہر نکالا۔ اس میں ایک خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ اس نے محبت سے اسے نورالعین کی انگلی میں سجایا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ اپنی زندگی کا مقصد پا لیا میں نے، تمہیں پا لیا میں نے۔ اس کا انداز پر اسرار تھا۔ تم خوش ہو زندگی؟ بہت۔ تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں صرف تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں امان۔ مسکرا کے بولتے ہوئے اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے آہستگی سے رنگ کو چھوا، پھر مسکرا کے امان کی طرف دیکھا۔ میں بھی صرف تمہارا ہی ساتھ چاہتا تھا زندگی، تمہیں اپنے سامنے اپنی دلہن کے روپ میں دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو رہا ہوں۔ اس کی محبت بھری نظروں سے نورالعین شرمیلے سے انداز میں مسکرا دی۔ اگلے دن روشن اور خوبصورت صبح طلوع ہوئی۔ وہ سرخ رنگ کی خوبصورت سی نائٹی پہنے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ سوتے میں بھی اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے کھلے بال تکیے پر بکھرے تھے۔ اس کے گلے میں صرف وہ لاکٹ تھا جو امان نے اسے پروپوز کرتے وقت گفٹ کیا تھا اور جس میں اس نے ایک طرف امان کی اور دوسری طرف میر فاروق کی تصویر لگا رکھی تھی۔ انگلی میں امان کی منہ دکھائی میں پہنی رنگ تھی۔ اس کے برابر میں بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے وہ بیٹھا تھا۔ وہ رات بھر نہیں سویا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس کی نظریں نورالعین پر جمی تھیں۔ وہ یوں سوئی ہوئی سے اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر نورالعین کے گلے میں موجود اس لاکٹ پر پڑی۔ میری زندگی کے 2 اہم لوگ جنہیں میں چاہتی ہوں وہ ہر وقت میرے پاس رہیں۔ یکدم اس کی آنکھوں میں پھیلی نورالعین کی محبت گہری نفرت میں بدلی۔ تمہاری شکل دیکھتا ہوں، تمہاری شکل میں تمہارے باپ کی شکل نظر آنے لگتی ہے۔ اب اسے نورالعین ایک بار پھر سے میر فاروق کی بیٹی نظر آنے لگی تھی۔ تو امان اللہ صاحب، اب سے آپ اپنا روم، اپنا گھر اور اپنی لائف اپنے دشمن کی بیٹی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ انٹرسٹنگ رہے گا یہ سفر۔ وہ نورالعین کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت نورالعین کے وجود میں ذرا سی جنبش ہوئی۔ اس کی طرف اس نے کروٹ لی۔ اس کے سوتے سوتے آنکھ کھلی۔ اد کھلی سی آنکھوں سے اس نے امان کو دیکھا۔ صبح ہو گئی کیا؟ اس نے نیند سے بوجھل آواز میں پوچھا۔ ہاں، لیکن ابھی کافی صبح ہے، تم سو جاؤ۔ وہ چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ لاتے نرمی سے بولا۔ تم کیوں اٹھے ہوئے ہو؟ نیند نہیں آ رہی؟ اس نے پوچھا۔ اتنی حسین لڑکی برابر میں سو رہی ہو تو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ نورالعین کے انداز پر نیند بھرے انداز میں بھی مسکرائی۔ تم سو جاؤ، میں تمہیں سوتا دیکھ رہا ہوں اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کر رہا ہوں۔ وہ نرمی اور پیار سے بولا۔ نورالعین نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اٹھا دینا مان پلیز، فرحانہ خالہ ناشتہ لے کر آئیں گی، یہ نہ ہو میں سوتی رہ جاؤں۔ وہ آنکھیں بند کیے نیند سے بھری آواز میں بولی۔ میں جاگ جاؤں گا سوئٹ ہارٹ، فکر مت کرو۔ وہ جواباً مسکرا کے بولا۔ لیکن یہ ناشتے کا کیا سین ہے؟ ناشتے کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں حیرت سی ابھر آئی۔ فرحانہ خالہ اور بوا جی میرا ناشتہ لے کے آئیں گی نا مان؟ وہ آنکھیں بند کیے بولی۔ کیوں؟ کیا انہیں شک ہے میں تمہیں ناشتہ نہیں کراؤں گا؟ وہ ہنس پڑی۔ اس نے آنکھیں کھول کے امان کو دیکھا۔ یہ نقصان ہوتا ہے جب انسان کی شکل دیسی ہو پر رہا گوروں میں ہو، اسی طرح ہی سوچتا ہے۔ اس نے شرارت سے انداز میں لا علمی پر اسے چھیڑا۔ جناب، یہ ہمارے ہاں کی خوبصورت سی رسم ہے، شادی کے اگلے دن دلہن کا ناشتہ اس کے میکے سے آتا ہے۔ خاصی اسٹوپڈ رسم ہے، لائک سیریسلی صبح صبح خود بھی پریشان ہو اور نئے کپل کو بھی ڈسٹرب کرو۔ انہیں ان کی زندگی انجوائے کرنے دو بھائی، خود بھی سکون سے رہو، نئے دلہا دلہن کو بھی سکون سے رہنے دو۔ وہ خاصے صاف گو اور منہ پھٹ انداز میں بولا۔ تم فرحانہ خالہ کے یہاں آنے سے ڈسٹرب ہو گئے؟ وہ میری خالہ ہیں امان، میری محبت میں یہاں آئیں گی۔ وہ مرا مان کے بولی۔ اوکے، میں تو یوں ہی ایک کمنٹ پاس کر رہا تھا، اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تم خواہ جذباتی نہ ہو۔ فرحانہ خالہ از موسٹ ویلکم ہیئر۔ تم سو جاؤ، میں تمہیں 8:30 تک اٹھا دوں گا۔ اسے برا مانتا دیکھ کر اس نے فوراً دفاعی انداز میں بولا۔ اوکے، اس کی وضاحت پر وہ مطمئن ہوئی۔
آئی لو یو مان، آنکھیں بند کیے اس نے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لو یو ٹو زندگی۔ اسے بغور دیکھتے وہ بولا۔ وہ باقی بچوں کی طرح فوراً ہی دوبارہ سو گئی۔ بچوں کی طرح معصوم ہو تم، اس شیطان کے گھر پر تم جیسی معصوم پری کیسے پیدا ہو گئی؟ وہ ایک ٹک سوئی ہوئی نورالعین کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ عجیب لو ہیٹ والا ریلیشن شپ تھا اس لڑکی کے ساتھ اس کا۔ گزری رات جب وہ اس کی باہوں کے حصار میں تھی اور وہ اس کے ساتھ پیار بھری سرگوشیاں کر رہا تھا، تب نورالعین کی قربت میں بالکل بھول گیا تھا کہ وہ میر فاروق کی بیٹی ہے۔ تب اس کے دل میں اس معصوم اور پیاری شہزادی کے لیے بس محبت ہی محبت تھی، اور اب صبح کی روشنی پھیل جانے کے بعد جب یاد آ گیا کہ وہ کس کی بیٹی ہے، تب وہ اسے اپنی محبت، چاہت، اپنا پیار نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے دشمن کی بیٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ بیٹی جس میں اس کے دشمن کی جان تھی، اور اپنے دشمن کی اسی کمزوری کو وہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔